اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 44۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بلا شبہ وہ حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ اس کی تفصیل بہت ہے لیکن مختصر حدیث بیان کر دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہیں، گو ہم اس کی تسبیح ان کی تحمید کو سمجھ نہ سکیں۔ اس کی تائید بعض اور آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، سورہ صاد آیت نمبر 18۔ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ اور بعض اللہ تعالیٰ، اور ترجمہ سن لیجئے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب المناقب حدیث نمبر 3579۔ اور ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3019، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1759۔ اسی طرح جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے بھی رونے کی آواز آتی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3583۔ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1782۔ ان آیات اور صحیح احادیث سے واضح ہے کہ جمادات اور نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے جسے گو ہم نہ سمجھ سکیں، مگر وہ شعور کے بنا پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ آپ کی گھڑی، ہماری گھڑی، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ بس اللہ نے کہا جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں، میرا بندہ مطیع ہوا اور میرے بندے نے مجھے اپنے آپ کو سونپ دیا۔ یہ حدیث بھی تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 206 پر موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ، ہمیں روزانہ اٹھتے بیٹھتے
5 جملے پڑھتے رہنے چاہیے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، پڑھو میرے ساتھ سبحان اللہ۔ نمبر 2 الحمدللہ۔ نمبر 3 لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4 اللہ اکبر۔ نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 54، آیت نمبر 55۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی ہے۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ ایک شخص سچے دین کی دعوت دے اور دوسرا شخص اس کو نہ مانے تو داعی کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کیسا ہے کہ کھلی ہوئی صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی بات اور آگے بڑھتی ہے اور وہ اعلان کر بیٹھتا ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اس قسم کا کلام داعی کے لیے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم قرآنی دروس ہے۔ ایک ہے حق کا پیغام پہنچانا، اور ایک ہے پیغام کے رد عمل کے مطابق ہر ایک کو اس کا بدلہ دینا۔ پہلا کام داعی کا ہے کہ سب کو پیغام پہنچاؤ، یہ ہمارا کام ہے، اور دوسرا کام اللہ کا ہے کہ اس کا عمل کا بدلہ وہ اللہ دے گا۔ داعی کو کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دائرے سے گزر کر اللہ کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ داعی اپنے آپ کو اللہ نہ سمجھے، بس خلاصہ کلام یہ ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان اپنے اپنے مقتداؤں اور اپنے اپنے اکابر اور اپنے اپنے مشائخوں کی فضیلت کی بحث اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ہر ایک اپنے پیشوا کو، اپنے اکابر کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیر کو، اپنے استاذ کو، اپنے چودھری کو، ہر ایک اپنے پیشوا کو دوسرے سے اعلیٰ اور افضل ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بحث اصول کے دائرے میں رہنی چاہیے وہ شخصیت کے دائرے میں چلی جاتی ہے، اور تعصبات کو جگا کر قبول حق کی راہ میں مزید رکاوٹ کھڑی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کس کو کیا درجہ دیتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ اس قسم کی بحث سے اعراض کرتے ہوئے اصل پیغام کو پہنچانے میں لگے رہو۔ خلاصہ کلام یہ، ہمارا کام آواز کا لگانا ہے، اور اللہ کا کام آواز کا پہنچانا ہے۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی کو کوئی بات کہی اس نے نہ مانی تو آدمی کبھی کبھار غصے میں آ کر کہتا جائے یہ جہنمی ہے یہ آدمی، نہیں، کچھ پتہ نہیں کب اللہ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے۔
یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ دوسرا، اپنے اپنے اکابر، اپنے اپنے مقتدا، اپنے اپنے پیشوا کے بڑائی میں، ان کی عزتوں میں، ان کی جو تعریفوں میں، یہ نہیں، ہر ایک کا اللہ کے یہاں ایک مقام ہے۔ کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو اور مایوس مت بنو۔ آدمی کام کرتا رہے، سمجھاتا رہے، کبھی کبھی بیوی نہیں مانتی، کبھی بیٹا نہیں مانتا، کبھی شوہر نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہبری فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 78، آیت نمبر 79۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ تفصیل سن لیجئے۔ دلک کے معنی زوال، آفتاب ڈھلنے کے، اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کا ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن نماز کے معنی میں ہے، اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے، جس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں، اور جو امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، یہ دوسرا کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری تفسیر سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لی جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ اچھا، تو مقام محمود، تو یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور اس مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ مختصر چیزیں میں نے بتا دی سمجھانے کے لیے، اسی لیے تہجد کا بھی آدمی اہتمام کرے، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرے، ساری نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے خوب مدد مانگے۔ علماء نے لکھا ہے تہجد ہم پر کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تہجد پڑھنا یہ انبیاء کا شعار ہے۔ تقریباً ہر نبی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تقریباً ہر ولی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ الگ الگ طریقے پر ان کی تہجد کی نمازیں ہوتی تھی، ان کی ترتیب ہوتی تھی، کبھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی وہ وقت جاگنے کا ہے، سونے کا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو وہ وقت غفلت
کا ہوتا ہے، نہیں، وہ وقت جاگے، آدمی جاگے، اسی لیے اس وقت میں چرند پرند سب اڑ جایا کرتے ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اس پر بھی ظالم لوگ بے سبب انکار کیے نہ رہے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کو جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمان اور زمین کا خالق ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ کیوں کہ یہ تو آسمان اور زمین کے تخلیق سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، سورہ مومن کی یہ آیت نمبر 57۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف آیت نمبر 33 میں اور سورہ یاسین آیت نمبر 81 آیت نمبر 82 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ انسان تنگ ظرف واقع ہوا ہے، وہ ہر قسم کے شرف کو اپنے لیے یا اپنے گروہ کے لیے جمع کر لینا چاہتا ہے۔ اگر نعمتوں کی تقسیم انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو جن لوگوں کے پاس دولت اور عظمت آ گئی تھی وہی نبوت کو بھی اپنے پاس جمع کر لیتے اور وہ اس کو دوسرے کے پاس جانے نہ دیتے، مگر خدا معاملات کو جوہر کے اعتبار سے دیکھتا ہے، نہ کہ گروہی تعصبات کی نظر سے۔ وہ تمام انسانوں پر نظر ڈالتا ہے اور پوری نسل میں جو سب سے بہتر انسان ہوتا ہے اس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ نبوت کا انتخاب اگر انسان کرنے لگے تو یہاں بھی وہی کیفیت پیدا ہو جائے جو انسانی اداروں میں جانبداری کی وجہ سے نااہل انسانوں کی بھیڑ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ سارے دنیا کے خزانے بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے انسان کے ہاتھ میں پھر بھی خرچ نہیں کرے گا، وہ تنگ دل ہے۔ اللہ نے کہا وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا کہ انسان تنگ ظرف ہے۔ اس کے مقدر میں اللہ نے ظرف جو ہے تھوڑا رکھا ہے، جمع کرے گا، خرچ کرنا یہ نہیں۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قدرت سے دیتا ہے، جس کو بادشاہت بھی دیتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کون اہل ہے۔ یہ اللہ یعنی نبوت بھی جو دیتا ہے تو بھی جانتا ہے کہ کون اہل ہے۔ اس لیے کرنے والے اللہ ہیں، ہماری نگاہ اس پر ہی ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہیے کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا پھر رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور آپ اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھیں اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھیں، اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہیے کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ اب مختصر تشریح سن لیجئے اس کی۔ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفتی نام رحمان یا رحیم نامانوس تھا، اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بعض مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان یا رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اور خود دو دو معبودوں کو پکار رہے ہو، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر میں یہ مضمون ہے۔ آیت نمبر 110 کا شان نزول میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے شان نزول میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے۔ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدر بلند فرما لیتے۔ بے ایمان قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو برا بھلا کہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ بے ایمان قرآن سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ کرام بھی نہ سن سکیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضرت میں جس سے مصروف مناجات تھا، جس اللہ کو پکار رہا تھا، وہ میری آواز سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ حضرت میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا تھا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا اپنی آواز قدر بلند کرو، اور حضرت عمر سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ مشکات میں یہ حدیث ہے، باب صلاۃ اللیل بحوالہ ابو داؤد اور ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے، بخاری مسلم میں بحوالہ فتح القدیر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب کچھ نصیحت کی باتیں کہہ رہا ہوں، یعنی بخاری مسلم میں بھی مضمون ہے جو حدیث جو ہے وہ، اور فتح القدیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ میری نصیحت ہے میری طرف سے، دھیان سے سنیے۔ جو لوگ سچائی کو گہرائی کے ساتھ پائے ہوئے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ظاہری چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خدا کو اس لفظ سے پکارنا افضل ہے، کوئی کہتا ہے اس لفظ سے، کوئی کہتا ہے فلاں عبادتی فعل
زور سے ادا کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے دھیرے سے ادا کرنا چاہیے۔ عرب میں بھی اس قسم کی بحثیں مختلف انداز سے جاری تھی۔ فرمایا کہ خدا کو جس بہتر نام سے پکارو وہ اسی کا نام ہے۔ اسی طرح عبادت کے بارے میں فرمایا کہ خدا کی عبادت کی ادائیگی کا انحصار نہ زور سے بولنے پر ہے اور نہ دھیرے بولنے پر ہے۔ تم عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرو۔ ہمیں عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے اور اس کی ادائیگی میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ عبادت کی روح یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا کامل احساس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ پر ایمان اس کے لیے ایسے کامل اور عظیم ہستی کی دریافت کا ہم معنی بن جائے جس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ ہو، جس کا کوئی شریک اور برابر نہ ہو، جس پر کبھی کوئی ایسا حادثہ نہ گزرتا ہو جبکہ وہ کسی کی مدد کا محتاج ہو، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اللہ کو۔ یہ یافت جب لفظوں کی صورت میں ڈھل کر زبان سے نکلنے لگے گی تو اسی کا نام تکبیر ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور بعض آثار میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے جو ہے بولنا شروع کرتے تو یہ آیت نمبر 111 بنی اسرائیل کی ان بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ عمل الیوم واللیلہ میں بھی لکھا ہے، یہ حدیث ہے، اور میرا ریاض القرآن کا ترجمہ ہے 15 سطری، 7 سطری نہیں، 13 سطری نہیں، 16 سطری نہیں، 15 سطری والا جو حافظ قرآن ہے، اس آیت کے نیچے اس کا حوالہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی بڑائی ادا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 89 تک۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرمائیے اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا بول سچا رکھیے بعد کے آنے والوں میں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں سے بنائیے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے والد کو معاف فرمائیے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کیجیے جبکہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو زبردست ہے، جو قرآن میں اللہ نے نازل کی ہیں۔ حکمت سے یہ جو کہا رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، حکم یا حکمت سے مراد علم اور فہم، قوت فیصلہ یا نبوت اور رسالت یا اللہ کے حدود و احکام کی معرفت ہے۔ دوسرا کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ذکر جمیل اور ثناء حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت اور تکریم سے انکار نہیں۔ پھر دعا مانگی کہ میرے والد کو معاف کر دے، وہ یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔
یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک اللہ کے دشمن کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ جب اللہ نے یہ واضح کر دیا تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ دوسرا یہ دعا مانگی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجاست کے لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ یہ سارے مضمون، اس لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں جو باتیں کہیں وہ سب قبول ہو گئیں، مگر اپنے باپ آزر کی مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا تمام تر خدا اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کسی شخص کی دعا کسی دوسرے شخص کو مغفرت نہیں دلا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل قیمت قلب سلیم کی ہے۔ قلب سلیم سے مراد قلب صحیح یا پاک دل، یعنی وہ دل جو شرک اور نفاق اور حسد اور بغض کے جذبات سے پاک ہو۔ بالفاظ دیگر خدا نے پیدائشی طور پر جو دل آدمی کو دیا تھا وہی دل لے کر وہ خدا کے یہاں پہنچے، کوئی دوسرا دل لے کر وہ خدا کے یہاں حاضر نہ ہو۔ بس یہ اہم دعائیں ہیں، اسے یاد کر لیجئے۔ اب آج تو یہی دعا مانگ لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ۔ اے اللہ تو ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، پاک صاف دل عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 47، آیت نمبر 48، آیت نمبر 49۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جس نے باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سا چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے قدرت بیان فرما رہے ہیں قرآن میں، یعنی نیند جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور مشکات میں بھی ہے، کتاب الدعوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسی نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے کہ وہ تمہارے وجود پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانپ لیتی ہے، جیسے فرمان ہے قسم ہے رات کی کہ جب ڈھانپ لے۔ اسی نے نیند کو سبب راحت و سکون بنایا کہ اس وقت حرکت موقوف ہو جاتی ہے اور دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن چڑھ گئی تھی وہ اس آرام سے اتر جاتی ہے اور بدن کو اور روح کو راحت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر دن کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھیل جاتے ہو، دن کو اٹھ کھڑے ہوتے ہو، پھیل جاتے ہو اور روزی کی تلاش میں لگ جاتے ہو، جیسے فرمان ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے رات دن مقرر کر دیا ہے کہ تم سکون اور آرام بھی حاصل کر لو اور اپنی روزیاں بھی تلاش کر لو۔ یہ اللہ جل جلالہ عما والہ کی قدرت ہے۔ رات اور دن، چاند اور سورج، سونا اور جاگنا، بھاگنا بیٹھنا اٹھنا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اس اللہ کی بات کو مانو، یہ ہماری دعوت ہے۔ قرآن شریف میں بار بار اللہ نے توحید اور رسالت اور آخرت اور اپنی قدرت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ وہ روزانہ سوتے ہیں، روزانہ جاگتے ہیں، کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین۔ یہ قرآن کی دعا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے یہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اس لیے اسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے جس سے اللہ خوش ہو، اور اس کام سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 57، 58، 59۔ قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف سے راہ پکڑنا چاہے، یعنی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کر لو۔ بس پیسے نہیں مانگتا، ہدیے نہیں مانگتا، لفافے نہیں مانگتا، بس کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے،
پھر عرش پر مستوی ہوا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ رحمان رحیم اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ میں سے ہیں، لیکن اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو۔ یہ مضمون سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 317 پر موجود ہے، مزید وہاں دیکھیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ رعد میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ یہاں بھی ان کا رحمان کے نام سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ذکر ہے۔ اور اہم نصیحت کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ تاہم حق کے داعی کو جارحیت کے حد تک جانے کی اجازت نہیں، اس کو صرف تلقین اور نصیحت کے دائرے میں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اگر دعوت کارگر نہ ہو رہی ہو تو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ دعوت پر جارحیت کا اضافہ کرے۔ اسے جس چیز کا اضافہ کرنا ہے وہ ہے خدا سے دعا، بس۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو لڑائی کرو، جھگڑا کرو، اس کو تانا دو، نہ، دعا ہے، آدمی دعا کرے۔ دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا مانگنے والا شقی اور بدبخت نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کرے، خدا سے دعا کرے۔ ہر قسم کے مادی جھگڑوں کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا، بے غرضی اور اخلاق کے ذریعے سے مخاطب کے دل کو متاثر کرنا۔ اللہ کی طرف بلانا ہے، بے غرض ہو کے بلائیے اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے بلائیے۔ تانا نہ دیجیے، غیبت نہ کیجیے، کسی کی برائی دل میں نہ رکھیے، دل صاف کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے اور دعا مانگتے رہیے۔ یہ ہے مضمون اس کا۔ اس میں ایک جملہ کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ چلو ہم پاکی بیان کر لیتے ہیں، پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اسے پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملے بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا اعوذ الحمد باللہ للہ من رب الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 67 سے لے کر 70 تک۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی، اور اللہ کے احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا یہ قوام ہے۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے پر نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نہایت ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ تشریح سن لیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، درحال ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو میں نے پڑھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تھوڑی تشریح اس کی بھی سن لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے 100 آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، تو اس کو کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا، وہ کہے گا کہ ہاں۔ انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی، علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے، ابھی تو بڑے گناہوں کی باری باقی ہے۔ اتنے میں اس سے کہا جائے گا جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا ارے اللہ پاک ابھی تو میرے بہت گناہ اور باقی ہیں، بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو میرے گناہ اور بہت باقی ہیں، بہت ایسے اعمال ہیں، بہت اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں دیکھ نہیں رہا۔ یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنا کر کہیں گے چل بھئی گناہوں کے بدلے میں اس کو جو ہے نیکیاں دے دو، جنت میں داخل کرو۔ وہ کہے گا اللہ پاک ابھی اور گناہ بہت باقی ہیں، بہت باقی۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یوں فرمایا کہ جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 17 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔
اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 30ویں نمبر پر ہے، اور سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم، روم والے مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، پاس کے علاقے میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین، چند برسوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کام ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ اس میں ایک بات میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتا دیتا ہوں، جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو ایک بات میرے والد صاحب بتاتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ لوگ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ یہ آیتیں بھرے مجموعے میں میرے والد صاحب بار بار پڑھتے تھے، اس لیے میں جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہوں ابا مجھے خوب یاد آتے ہیں۔ آدمی کو جاننا چاہیے کہ آزادی کا یہ موقع اس کو صرف چند دن کی زندگی تک حاصل ہے، موت کے بعد اس کے سامنے بالکل دوسری دنیا ہوگی اور بالکل دوسرے مسائل ہوں گے۔ ناحق پرستی کے ماحول میں حق پرست بننا ایک شدید مجاہدے کا عمل ہے، اس لیے یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالی آدمی ہمیشہ حق کو لے کر آگے بڑھے، ناحق کے ساتھ نہ رہے۔ ہار اور جیت براہ راست خدا کے اختیار میں ہے، اسی کے فیصلے سے کسی کو اقتدار ملتا ہے اور کسی سے اقتدار چھن جاتا ہے۔ ایک قوم کا گرنا اور دوسری قوم کا اٹھنا بظاہر عام دنیاوی واقعہ ہے، مگر اس ظاہر کا ایک باطن ہے۔ ہر واقعے کے پیچھے خدا کے فرشتے فیصلہ کن طور پر کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ عام انسانی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح موجودہ عالم ظاہر کا بھی ایک باطن ہے اور وہ عالم آخرت ہے، اس لیے ہر آدمی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.